اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم
إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي:
إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا جو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، اور حسن سے نسبت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ یا علی کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، یا علی کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، ہر نفس عبادت ہے۔ ہم
ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، غم میں کتنی لذت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ خلق ہے مروت ہے، علم و فن ہے حکمت ہے، خلق ہے مروت ہے، علم و فن ہے حکمت ہے، خون میں شرافت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ دور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم، دور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم، یہ ہماری رفعت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ چاہے ہم جہاں بھی ہو کربلا ہی میں آزمی، چاہے ہم جہاں بھی ہو کربلا ہی میں آزمی، مستقل سکونت ہے۔ ہم حسین والے ہیں، 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 ہم حسین والے ہیں۔ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا
کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علما، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بالوں پر، کسی کو دے دیے پسر، پکاری بندہ پروری، پکاری بندہ پروری، لغت میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے، یہ دین جس کی دے
جو زندگی کا چین ہے وہ سچا قافیہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ عظیم خوشی کا موقع ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی اس خوشی کی مبارکباد آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی نسبت مجھ سے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اس مہینے میں روزہ رکھے اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا یہ جشن آپ منا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جس سورہ کی میں نے آیتیں پیش کیں، 2 آیتیں پیش کیں، یہ سورہ والفجر ہے۔ یہ سورہ شان امام حسین علیہ السلام میں نازل ہوا۔ اللہ کو حسین سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ کو حسین سے بڑی محبت ہے، اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث کا یہ جملہ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، پہلی بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، رسول فرما رہے حسین مجھ سے ہے، مطلب میری وجہ سے حسین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نانا پہلے ہوتا ہے، نواسہ بعد میں ہوتا ہے، ہر نواسہ نانا ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے جو یہ بات فرمائی کہ میں حسین سے ہوں، یہاں پر بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ میں حسین سے ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو بات تو واضح ہے کہ حسین رسول سے ہیں، اور یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول سے تو سب کچھ ہے۔ توجہ رکھیے گا، سورج پیدا ہوا رسول کے صدقے میں، چاند پیدا ہوا رسول کے صدقے میں،
زمین و آسمان پیدا ہوئے رسول کے صدقے میں، پوری کائنات تو رسول کے ہی صدقے میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ تو رسول نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، تو یا رسول اللہ ساری چیزیں تو آپ ہی کے صدقے میں پیدا ہوئیں، تو حسین آپ سے ہیں، ہر نواسہ نانا ہی سے ہوتا ہے، نانا ہی کے بعد پیدا ہوتا ہے، نانا ہی کے بعد دنیا میں آتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو سمجھائیے کہ آپ حسین سے کس طرح ہیں؟ تو رسول فرمائیں گے کہ سنو، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، ہر نانا اپنے نواسے سے ہوتا ہے، کائنات مجھ سے ہے، زمین آسمان چاند سورج ستارے دریا جنت کائنات میرے صدقے میں ہے، مجھ سے ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور اگر حسین کربلا میں حسین قربانی پیش نہ کرتا تو نمازوں میں میرا نام نہ لیا جاتا، اذانوں میں میرا نام نہ لیا جاتا، اقامت میں میرا نام نہ لیا جاتا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے، اور اگر حسین کی محنت نہ ہوتی تو میرا نام باقی نہ رہتا۔ یا علی یا علی، حسین کی قربانیوں سے میرا نام باقی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کمالات ایسے ہیں جو اللہ نے حسین ہی کو دیے ہیں۔ ہاں، اسپیشل چیزیں ہیں جو حسین ہی کو ملے۔ کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ نے حسین کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ دوسری چیز، حسین کے حرم کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دیا۔ تیسری چیز، امیر المومنین کے دو بیٹے حسن اور حسین کی نسل سے امامت کو جاری کیا، سلسلہ امامت کو جاری کیا اور قائم رکھا، باقی رکھا، امامت کو باقی رکھا۔ ہو گئی تین باتیں۔ اب سنیے، حسین وہ امام ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی ایسی تلاوت کی ہے کہ کسی نے نہیں کی۔ کیسے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتی جب حسین میرے شکم میں تھے تو اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنتی تھی، اور میرا حسین جب میرے شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں، اکیلے حسین ہیں جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی جو کسی نے نہیں کی۔ دنیا وہ ہے، اللہ اکبر، دنیا کیا ملائے گی خود کو حسین سے؟ دنیا وہ ہے جو پیدا ہو کر کے قرآن سیکھ کر کے تلاوت کرتی ہے۔ میرا حسین وہ ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی تلاوت کرتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بہت بڑی خوشی کی رات 3 شعبان کی رات ہے۔ عزیزان محترم، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جب ایک راہب آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد عطا فرمائے، تو حسین پہلو میں کھڑے تھے، قریب میں کھڑے تھے، فرمایا میں نے تمہیں اولاد عطا کر دی۔ اب جملہ سنیے گا، حسین کی فضیلت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 7 اولادیں عطا کر دی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اسی پر تعجب کر رہے ہیں۔ اب سنیے کیسے ہو سکتا ہے۔ جب جناب مریم کے پاس جبرائیل آئے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے، کیا کہا تھا جب مریم نے پوچھا تھا کون ہو تم؟ تو کیا کہا تھا؟ انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دیتا ہوں۔ لأہب لک، قرآن ہے، لأہب لک، کون دینے والا ہے بیٹا؟ اللہ۔ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں۔ جبرائیل لأہب لک، میں آپ کو پاکیزہ بچے کی بشارت دیتا ہوں، میں آپ کو پاک بیٹا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل۔ جبرائیل کون ہے؟ جو حسین کا جھولا جھلانے آتے ہیں۔ جبرائیل کون ہے؟ جو حسین کا ناز اٹھاتے ہیں۔ جبرائیل کون ہے؟ جو حسین کی نوکری اور خدمت کیا کرتے ہیں۔ تو اب میں جملہ کہہ دوں، جب جبرائیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں، نہیں میں الفاظ بدل کر یوں کہہ دوں کہ جب جبرائیل کسی کو بیٹا دے سکتے ہیں، تو جو جبرائیل کا مولا ہو وہ حسین کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد جبرائیل نے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جبرائیل کے جملے یہی ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ عزیزان محترم، کون ہے حسین؟ ولادت ہوئی 3، ابھی میں پھر آپ کو یہ ولادت، روز ولادت پر پھر لے کر کے واپس آؤں گا۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کو حکم دیا۔ یہ فرشتے آسمان پر کیا کر رہے تھے؟ خالی نہیں بیٹھے ہوئے تھے،
یہ 3 شعبان کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. 3 شعبان کو کیا ہوا؟ 1000 فرشتے آسمان پر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. جو سجدے میں وہ سجدے میں، قیامت تک سجدے میں رہے گا. جو رکوع میں وہ قیامت تک رکوع ہی میں رہے گا. جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا. توجہ رکھیے گا. تو فرشتے عبادت کر رہے تھے. حسین کی ولادت ہوئی. اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل 1000 فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ اور میرے نبی کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دے کر کے آؤ. پوری توجہ رکھیے گا. میں کہوں گا اے فرشتوں، آپ تو آسمان پر عبادت کر رہے تھے، عبادتیں چھڑوا دیں خدا نے، جاؤ جا کر کے حسین کی مبارکباد دے کر کے آؤ. تو فرشتے کہیں گے سنو، جب تک ہم قیام و قعود و رکوع و سجود میں رہیں وہ بھی عبادت ہے. ہم حسین کے دروازے پر آ کر کے مبارکباد دیں تو یہ بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے اور رسول اللہ کو مبارکباد دی. اچھا جب فرشتے آ رہے تھے نا تو ایک وادی میں ایک فرشتہ ہے جو نہ جانے کب سے اللہ کا عذاب جھیل رہا تھا، سزا جھیل رہا تھا. اس کا نام ہے فطرس. سنیے گا، جو باتیں شاید میں نے پہلے نہیں پڑھی، 2-4 باتیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے نہیں بیان کی. آ رہے تھے فطرس، جیسے ہی دیکھا جبریل 1000 فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سر کو اٹھا کر آواز دی، اے بھائی جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ جبریل نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی. کیوں پوچھتے ہو قیامت آ گئی؟ فطرس کہتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ آپ فرشتوں کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آخری نبی کے گھر میں نواسا آیا ہے، ہم اس نواسے کی مبارکباد دینے اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے. فطرس کہتا ہے کہ جبریل اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے چلو، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ مجھے ان کے دروازے سے شفا مل جائے گی اور جس وجہ سے خدا مجھ سے ناراض ہے مجھے معافی بھی مل جائے گی. کس وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہوا تھا یہ بھی سن لیجئے. اللہ نے فطرس کو بڑے کمال دیے تھے. فطرس کو فخر پیدا ہوا تھا، ایک غرور آیا تھا کہ میرا جیسا کوئی فرشتہ ہی نہیں ہے، میرا جیسا کوئی ملک نہیں ہے. اللہ کو بس یہ بات ناپسند ہوئی تھی کہ میرا جیسا کوئی فرشتہ نہیں. اللہ کو اس کبریا کو، میرے جملے پہ غور کیجئے گا، کبریا کو یہ بات ناپسند ہوئی اور اللہ نے اس کے بالوں پر جلا کر کے زمین پر ڈال دیا تھا. جبریل نے اٹھایا، لے کے چلے فطرس کو، رسول کے دروازے پر آئے، یا رسول اللہ آج تو خوشی کا موقع ہے، یہ فرشتہ ہے آسمان کا، اللہ کا عتاب جھیل رہا ہے، سزا جھیل رہا ہے، یا رسول اللہ اس خوشی کے موقع پر شفا دے دیجئے. شفا کس کے سامنے مانگ رہے ہیں؟ رسول سے. رسول نے کہاں بھیجا؟ جاؤ حسین کے جھولے کے پاس، ٹچ کر دو حسین کے جھولے سے، مس کر دو اسے حسین کے جھولے سے، معافی بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ سے مانگ رہے تھے، یہیں پر دے کر کے بات ختم کر دیتے، یہ واپس چلا جاتا. رسول آواز دیں گے سنو، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے، تمہیں کچھ مجھ سے چاہیے تو میں حسین کے وسیلے سے دیتا ہوں، میں حسین کے وسیلے سے دیتا ہوں. تو یاد رکھو کہ جب محمد حسین کے بغیر کسی سے راضی نہیں ہوتا، کسی کو عطا نہیں کرتا، تو اللہ حسین کے بغیر کہاں سے عطا کر دے گا؟ یا علی یا علی. توجہ فرمائی آپ نے. آئے رسول نے کیا فرمایا؟ حسین کے جھولے سے، جس جھولے میں حسین ہے اس جھولے سے جا کے مس کر دو، شفا مل جائے گی. میں کہوں گا یا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فرماتے کہ حسین کے بدن سے مس کر دو، یہ حسین کے جھولے سے کیوں؟ حسین کے جھولے سے کیوں؟ تو رسول آواز دیں گے تم سوچو تو صحیح کہ انسان جھولے میں، بچہ جھولے میں رہتا کتنے دن ہے؟ کچھ ہی مہینے، کچھ سال، اتنے ہی دن تو رہتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں رہتا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں جس جھولے میں حسین چند مہینے یا چند برس رہے ہوں، جب اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، اتنا اثر آ جاتا ہے کہ بیمار کو شفا دے دیتا ہے، گنہگار کو معافی دلا دیتا ہے، تو وہ حسین کی قبر، وہ حسین کا روضہ جس میں حسین 1400 سال سے سو رہے ہیں، اگر کوئی وہاں جا کر دعائیں مانگے تو کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. پوری کائنات میں 2 ایسے معصوم ہیں جو اپنی ماں کے شکم میں 6 مہینہ رہے اور ولادت ہو گئی. 6 مہینہ
حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 6 مہینہ صرف ماں کے شکم میں رکھا، بچہ تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے نا، لیکن امام حسین 6 مہینہ صرف ماں کے شکم میں رہے اور دنیا میں تشریف لائے۔ 6 مہینے کا بچہ اکثر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، زندہ نہیں بچتا، لیکن اللہ نے حسین کو بچایا اور زندگی دی۔ توجہ رکھیے گا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، معصوم فرما رہے ہیں، حسین آج تک زندہ ہیں، اتنی لمبی زندگی دے دی، جسے 6 مہینے میں پیدا کیا تھا۔ میرے اللہ، تو نے جس بچے کو جس شہزادے کو 6 مہینے میں دنیا میں اتارا تھا، اسے اتنی لمبی زندگی دے دی، تو اللہ آواز دے گا، میرا حسین، تم میرے حسین سے جا کر پوچھو، میرا حسین تمہیں بتائے گا۔ حسین سے جب پوچھا تو حسین نے کہا کہ دیکھو میرے اللہ نے مجھے 6 مہینے میں دنیا میں اتار کر اتنی لمبی زندگی عطا کی ہے، تو میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا، کیسے چکائیں گے؟ تو حسین نے کہا، میں ایک 6 مہینے کا بچہ کربلا میں اللہ کے دین پر قربان کر کے اللہ کے دین کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد، اللہ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ 6 مہینے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا اور زندہ رکھا، میں 6 مہینے کا بچہ کربلا میں قربان کروں گا اور اسلام کو قیامت تک زندگی دے دوں گا۔ توجہ کی آپ نے؟ یزید اسلام کو تو مٹانا چاہتا تھا، یزید اللہ کے نام کو ہی تو ختم کرنا چاہتا تھا، ہے نا؟ اور حسین نے قیامت تک کی زندگی دے دی اسلام کو۔ توجہ رکھیے گا۔ حسین، اچھا پھر میں آپ کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں۔ فطرت، یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا تھا، اور میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے یہ بات آ گئی تھی۔ اب پھر بس ایک جملہ، وہ جو واقعہ میں پڑھ رہا تھا، بس اس واقعے سے ایک جملہ پڑھ کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فطرس جب شفا مل گئی حسین کے گہوارے سے، ٹھیک ہو گیا نا، تو فطرس نے رسول کی خدمت میں آ کر کے کیا کہا، سنیے گا، شاید میں نے اس سے پہلے نہ پڑھا ہو۔ فطرس رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، حسین نے، آپ کے نواسے مولا حسین نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں تو نہ جانے کب تک پڑا رہتا، اللہ کا عذاب جھیلتا۔ جب اللہ نے فطرس کے بال اور پر، یہ جو پر ہوتے ہیں نا جس سے اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، جب اسے جلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور فطرس زمین پر آ گئے تھے، اس سے پہلے اللہ نے سوال کیا تھا، فطرس تو نے غلط سوچا کہ تیرا جیسا کوئی نہیں ہے، تجھے یہ سوچنے کی اجازت نہیں تھی، سزا ملے گی، یہ بتا تجھے دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی؟ فطرس نے کہا تھا آخرت کی سزا نہیں چاہیے، وہ خطرناک، بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، مجھے دنیا کی سزا دے دے، اس لیے بالوں پر جلائے تھے، اللہ نے زمین پر پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہوا۔ اب جب شفا مل گئی، بالوں پر مل گئے، فطرس نے رسول کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، حسین نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے پر مل گئے، واپس مل گئے، اور معافی مل گئی اللہ کی بارگاہ سے، یا رسول اللہ میں حسین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب رسول اللہ نے پوچھا کہ فطرس کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ فطرس نے کہا یا رسول اللہ، اب سنیے گا، پوری توجہ سے سنیے گا۔ فطرس نے کہا یا رسول اللہ میں 3 کام کروں گا۔ کیا کریں گے؟ فطرس نے کہا پہلا کام یہ کروں گا کہ جو بھی جہاں بھی دنیا میں کہیں پر بھی حسین پر سلام کرے گا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس طرح سے کہے، یا سلام یا حسین، کسی بھی طرح سے کہے، حسین کو سلام کرے گا، میں اس کا سلام لے کر حسین تک پہنچاؤں گا، پہلا کام۔ یہ فطرس نے کہا ہے رسول اللہ سے۔ دوسرا کام کیا کرو گے؟ جو حسین پر صلوات پڑھے گا، درود بھیجے گا، میں اس کی صلوات حسین تک پہنچاؤں گا۔ 2 کام۔ تیسرا کام، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیسری خدمت حسین کی یہ کروں گا کہ جب حسین دنیا سے چلے جائیں گے تو جو بھی حسین کی زیارت کرنے حسین کی قبر کے پاس آنا چاہے گا، میں اس کو اس کے گھر سے لے کر کے حسین کی قبر تک حفاظت کے ساتھ لے کر آؤں گا۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں اسے حفاظت کے ساتھ اس کے گھر سے لے کر حسین کی قبر تک حفاظت سے لے کر آؤں گا اور حفاظت سے واپس پہنچاؤں گا۔ یہ فطرس نے وعدہ کیا ہے۔ آج جو بھی سلام کرتا ہے حسین کو، اس کا سلام، آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، حسین پر سلام ہے۔ نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں، ضرور پڑھا کیجئے، زیارت پڑھ کر کے مصلی چھوڑا کیجئے،
بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مصلی بند کیا اور ہٹ جاتے ہیں، نہیں، بڑا اچھا ٹریڈیشن ہے، خوبصورت یہ رسم ہے اور سنت ہے کہ نماز کے بعد خوبصورت سنت ہے، سنت حسنہ ہے کہ زیارت پڑھی جائے، امام حسین السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی، اور 12ویں امام کی، امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں آپ، بہت اچھی سنت ہے۔ آپ کے اس سلام کو فطرس آتا ہے اور لے کر حسین تک جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سنیے گا، امام حسین کی ولادت کا تیسرا یا چوتھا دن تھا۔ ام ایمن کنیز ہے امام حسین علیہ السلام، یہ روایت میں نے نہیں پڑھی اس سے پہلے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ام ایمن آئیں اور لے کر کے امام حسین کو لے کر کے رسول اللہ کے گھر جا رہی ہیں، رسول اللہ کے گھر، قریب گھر ہے، لے کر کے جا رہی ہیں شہزادے کو۔ راستے میں دیکھا کہ 4 یہودی چلے آ رہے ہیں، وہ یہودی قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بی بی یہ کون بچہ ہے، کون ہو تم، اس بچے کو کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ام ایمن کہتی ہے میں کنیز اہل بیت ہوں۔ یہ کون بچہ ہے، کسے لے کے جا رہی ہو؟ ام ایمن کہتی ہیں کہ یہ آخری نبی رسول اللہ کا نواسا ہے، اس کا نام حسین ہے، گود میں ہے امام حسین علیہ السلام، ام ایمن کی۔ یہودی کہتے ہیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں، رسول کا، مسلمانوں کے رسول کا نواسا ہے، وہ تو یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہمیں بھی تو دکھاؤ بچہ کیسا ہے۔ جیسے ہی یہودی آگے بڑھے، ان میں ایک یہودی تھا کہ جو توریت کا عالم تھا، توریت فالو کرتے ہیں نا یہودی، نبی موسیٰ کو آخری رسول سمجھتے ہیں، آخری نبی سمجھتے ہیں اللہ کا، نبی موسیٰ پر توریت آئی، توریت کے فالوورز ہیں، وہ توریت کا عالم تھا۔ اس نے جیسے ہی امام حسین کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اس نے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اس نے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا، اس کے باقی دوستوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اس رسول کا کلمہ پڑھ لیا؟ بچے کو دیکھا تھا نا، وہ یہودی عالم کہتا تم بھی کلمہ پڑھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ لوگ اس کے چاہنے والے تھے، دوست تھے، اس پر یقین کرتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی آپ نے پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھ لیا، اب تو بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ سنو، میں نے توریت میں نبیوں کا جو وصی ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، نبیوں کے جو سکسیسر ہوتے ہیں، میں نے ان کی کوالٹیز پڑھی ہیں، ان کی صفات پڑھی ہیں، وہ ساری صفات اس بچے کے اندر نظر آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی نبی کا وصی ہے، اور مجھے معلوم، اس بی بی نے بتایا تھا کہ یہ آخری نبی کا ہے، میں تو ان کو نبی نہیں مانتا تھا، میں اسے وصی بھی مان گیا اور اس کے نانا کو نبی بھی مان گیا۔ توجہ رکھیے گا، میں اس کے نانا کو نبی بھی، اب سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان محترم رسول کیوں کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کا چہرہ دیکھا اور رسول کا کلمہ پڑھ لیا۔ پوری توجہ، خالی رسول کا نہیں پڑھا، اللہ کا بھی کلمہ پڑھ لیا۔ آدم سے لے کر کے سارے نبی کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے تاکہ اللہ کا کلمہ پڑھوائیں۔ اتنے سارے نبیوں نے اتنی اسٹرگل کیا، اتنی محنت کی، اتنے پتھر کھائے، اتنے لوگوں کی برے برتاؤ کو جھیلا، برداشت کیا، سب کچھ کیا، کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلمہ پڑھوا لیں، کلمہ پڑھوا لیں۔ تو میں جملہ کہہ دوں، جو کام سارے نبی محنت کر کے لیا کرتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھوایا کرتے تھے، وہ میرا حسین چہرہ دیکھ کر کے کام لے لیا کرتا تھا، اللہ کا کلمہ پڑھوا لیتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کیا کمال ہے مولا حسین کا، چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب یہ روایت اور سنیے گا، کتابوں میں لکھا ہے امام حسین ایک دن ہمارے نبی امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے۔ روایت سنیے گا، امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک جنگلی آدمی، دیہاتی آدمی، جنگل میں رہنے والا، وہ آیا ایک ہرن کے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ کو سلام کرتا ہے، رسول اللہ بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ صحابی بھی کھڑے ہوئے ہیں، سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ پر سلام۔ رسول اللہ نے فرمایا تم پر بھی سلام۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے اس ہرن کے بچے کا شکار کیا ہے، میں نے نیت کی تھی کہ میں اسے اگر شکار کروں گا تو میں رسول کے نواسے حسن حسین کے لیے اسے لے کر جاؤں گا اور انہیں دے دوں گا۔
گفٹ دے دوں گا، اب اپنے بچے کو دے دیجیے۔ امام حسن رسول اللہ کی گود میں تھے، امام حسین وہاں موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹا حسن، یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس بچے کو تم لے لو۔ امام حسن علیہ السلام نے اس بچے کو لیا، اتنے میں امام حسین پہنچ گئے۔ کمال تو دیکھیے، یہ واقعات ہیں جنہیں پڑھ کر کے خوشی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کہ اللہ جن کے ناز اٹھائے انہیں کس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ سنیے گا، جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے اس ہرن کے بچے کو سنبھالا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ نے اپنے نواسے کو فوراً گود میں اٹھا لیا۔ امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، نانا جان مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے۔ رسول تو ناز اٹھاتے ہیں نا نواسوں کا، نانا مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، کسی موقع پر تمہیں بھی لا کے دے دیا جائے گا، کسی دن تمہیں بھی دے دیا جائے گا۔ امام حسین عرض کرتے ہیں، نانا جان مجھے ابھی چاہیے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی یہ عرض کیا، جیسے ہی یہ کہا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے فرمایا، نانا مجھے ابھی چاہیے۔ رسول اللہ مسکرائے، نواسے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اتنے میں سب نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، ہرن کی فیمیل ہرنی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہرنی چلی آ رہی ہے بچے کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ ہرنی قریب آئی، اس نے بہترین عربی زبان میں اللہ کی قدرت سے بولنا شروع کیا۔ رسول اللہ کو سلام کرتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا، تجھ پر بھی سلام، سلامتی ہو۔ وہ ہرنی قریب آئی، اب سارے صحابی حیرت میں، یہ بات کر رہی ہے، یہ تو انسانوں کی طرح بات کر رہی ہے۔ وہ ہرنی کہتی، یا رسول اللہ، یہ جو بچہ آپ نے اپنے بڑے نواسے حسن کو دیا ہے، امام حسن کو دیا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ یہ آدمی میرے بچے کو شکار کر کے آپ کے پاس لایا، آپ کے پاس لایا۔ یا رسول اللہ، میں خوش ہوں کہ میرا بچہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اپنے نواسے کے حوالے کر دیا، میں بہت خوش ہوں، میرے لیے تو فخر کی بات ہے کہ میرے بچے کو اس لائق سمجھا گیا کہ وہ آپ کے نواسے کے پاس چلا گیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بچے کو جو میں ساتھ میں لائی ہوں، میں اسے دودھ پلا رہی تھی، اچانک ایک آواز جنگل میں گونجی کہ اے ہرنی، اپنے اس بچے کو جسے تو دودھ پلا رہی ہے، اسے لے کر کے جلدی سے رسول کے پاس جا، اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا سے ایک بچے کی، ہرن کے بچے کی فرمائش کی ہے، اس لیے میں لے کر کے یہاں پر آئی ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ بچہ تو آپ نے اپنے نواسے حسن کو دے ہی دیا ہے، یہ دوسرا بچہ جو میں لائی ہوں، یہ بچہ آپ حسین کو دے دیجئے۔ اللہ اکبر! رسول فرماتے ہیں وہ غیبی آواز تھی جو تجھے حکم ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے، میرے اللہ نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ ہرن کا بچہ، ایک اور بچہ آئے گا اور وہ حسین کو دے دیجئے گا۔ وہ ہرنی کہتی ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے آپ کو ایسی خبر ضرور ملی ہوگی، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک اور آواز سنائی دی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جلدی سے بچے کو لے کر کے جا، اس لیے کہ اگر تو نے دیر کر دی اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگیں گے، اور اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ اکبر! درود پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں جلدی سے اسے لے کر کے یہاں پر آ گئی ہوں۔ رسول اللہ نے اسے دعا دی۔ ابھی جتنے صحابی کھڑے ہیں یہ حیران کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی حسین نے کہا تھا اور ہرن کا بچہ آ گیا۔ میں کہوں گا اے صحابیوں، حیران نہ ہو، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کے لیے، ان کے ارادے پر اللہ کی طرف سے ہر چیز آ سکتی ہے۔ یہ ارادہ کرے تو ذوالفقار اتر آتی ہے، یہ ارادہ کرے تو جنت کے فرشتے لباس لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کہہ دے کہ مجھے ہرن کا بچہ چاہیے اور ہرنی لے کر کے بچہ آ جائے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یا علی
صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم، یہ ہے حسین۔ اللہ حسین کے ناز اٹھاتا ہے، اور کیوں نہ اٹھائے؟ اس لیے کہ حسین ہی تو وہ ہے کہ جس نے آخری سجدے میں بھی آواز دی تھی، الہی و سیدی لا معبود سواک، میرے اللہ، میرے معبود، تیرے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مولا حسین بڑے کریم امام ہیں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو ایک جملہ کا کہہ لیا کریں۔ شاید میں نے کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، پھر سے ایک بار عرض کر دوں۔ دعا مانگنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر صلوات پڑھنے کے بعد آپ یوں کہیں، الہی بحق الحسین و جدہ و ابی و امہ و اخی، میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ، ان کے نانا کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کی والدہ کا واسطہ، والدہ ماجدہ کا واسطہ، ان کے بھائی امام حسن کا واسطہ، میری یہ دعا قبول فرما لے۔ فوراً اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ بڑا کریم ہے ہمارا مولا۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، تقریر کو یہیں پر روکتے ہیں۔ الہی بحق الحسین و جدہ و ابی و امہ و اخی، میرے اللہ تجھے امام حسین کا واسطہ، تجھے آج کی اس عظیم خوشی کا واسطہ، امام حسین کے نانا کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کی والدہ گرامی کا واسطہ، ان کے گرامی قدر بھائی کا واسطہ، میرے اللہ، اور شہدائے کربلا و اسیران کربلا کا واسطہ، جو معصوم فرزند امام حسین علیہ السلام کی نسل میں تشریف لائے ہیں، پروردگار ان کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، میرے اللہ ہم سب کی اس تھوڑی سی مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ یہ تمام مومنین جو جہاں بھی اس جشن کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، جن کی جو بھی مشکل ہے پروردگار اس کی مشکل کو حل فرما، تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، میرے اللہ اس کرونا کی بیماری کو، اس وبا کو دور فرما، میرے اللہ تمام مومنین مومنات میں جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، میرے اللہ آج کی خوشی کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على